بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سائفر مقدمہ آج کل کافی خبروں میں ہے اور ظاہر ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب جو کہ بانی چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت مختلف مقدمہ ہے اور اس سے پہلے مختلف مقدمات سیاسی رہنماؤں کے اوپر چلتے رہے ہیں، مگر اس کی نوعیت جو ہے وہ یوں مختلف ہے کہ ایک خط جو تھا وہ پاکستان میں جو سفیر تھے ان کی ملاقات جو کہ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو سے ہوئی تھی، اور یہ سفیر صاحب کی ہی مندرجات تھے جو کہ خط میں کے ذریعے سے بھیجے گئے، یا ان کے جو تاثرات تھے وہ خط کے ذریعے سے پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو بھیجے گئے تھے۔ اور اس کو کہتے ہیں سائفر۔ سائفر جو ہوتا ہے وہ کوڈڈ ورڈز میں ہوتا ہے، جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس کو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے سفارتکار اس لینگویج کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک خفیہ ذریعے سے جسے کہنا چاہیے وہ پیغامات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ماضی کے اندر جب مختلف بادشاہ ایک دوسرے کے ساتھ مراسلہ بھیجتے تھے ان کو، تو اس میں بہت سارے کوڈڈ ورڈز بھی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو اب اس میں ایک نیا موڑ آیا، اور گزشتہ 2 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ اعظم خان صاحب 164 اور 161 کے بیان سے انہوں نے انحراف کر لیا، کیونکہ وہ جیل کے اندر جو کہ اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ آج بھی شاید تلخ کلامی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ، جو رپورٹ کیا گیا اس کے مطابق انہوں نے ان کو تم کر کے پکارا، اور انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ آپ میڈیا کے ساتھ سوائے کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ میڈیا یہاں پہ صرف سائفر کیس کی سماعت کے لیے آتی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے آتی ہے، جو کہ اوپن ٹرائل ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہوا جو رپورٹ ہوا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں ضرور بات کروں گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان صاحب کا انداز تخاطب اسی طرح کا ہے، وہ تو تکار اور تم کر کے بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس معاملے کے اوپر سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ ان کی تو میں ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ جو ان کا بیان تھا اعظم خان صاحب کا، اس میں جو تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے بہت سادہ اور آسان لفظوں میں بتاتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اعظم خان صاحب نے جو بیان پڑھا اس میں یہ کہا کہ جلسے کے اندر جو متن جو کاغذ استعمال ہوا وہ سائفر نہ تھا، بلکہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو سائفر بعد میں ان کے پاس تھا وہ گم ہو گیا۔ یعنی جو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ متن جو انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا، کاغذ جو انہوں نے لہرایا نہیں لہرایا، یہ بحث نہیں ہے جلسے کے اندر، جو کہ عمران خان صاحب نے پہلی بار 27 مارچ کے جلسے میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس سائفر کے ذریعے سے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان پہ الزامات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو نمبر 1 الزام عمران خان صاحب کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملک کی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا ہے۔ الزام نمبر 2 ان کے اوپر یہ ہے کہ 27 مارچ 22 کو خفیہ دستاویز کو عوامی ریلی میں لہرایا گیا۔ الزام نمبر 3 ان پہ یہ ہے کہ ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفاد کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ الزام یہ ان کے اوپر موجود ہے، لیکن جو بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سائفر کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کو گما دیا۔ اب جو اعظم خان صاحب نے جولائی 2023 میں اپنا میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا، امریکی سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا، اور کہا کہ سابق وزیر اعظم نے بتایا انہوں نے اپنے اس میں کہ کس طرح سائفر کے معاملے پر پوری کابینہ کو ملوث کیا، اور پھر تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ان کا بیان ہے یہ چونکہ جولائی میں آیا تھا، جس میں انہوں نے اعتراف کر لیا تھا، موٹی موٹی بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ یہ جو سائفر ہے یہ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے لیے ان کو بلایا، اس کو پھر ڈی کوڈ کیا گیا،
لیکن لہرایا پہلے گیا اور ڈی کوڈ کر کے اس کو جو ہے وہ بعد میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہوں نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اس سیکرٹ مراسلے کو ذاتی مفاد کے لیے اور بعد ازاں ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا، اور ملکی اداروں کے خلاف عوام کی رائے قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہم کوئی غلام ہیں اور غلامی نامنظور اور امریکہ کے بارے میں جو انہوں نے پورا ایک ہیجان برپا کیا، اور پاکستان کے حوالے سے بہت سی باتیں ریاست پاکستان کے بارے میں اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں 8 مارچ 22 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا، جبکہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کو سائفر سے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے میں استعمال کیا۔ اچھا، پھر جو ان کا بعد میں حلف پہ بیان لیا گیا تھا، اور اچھا اس میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش کے طور پر جو ہے وہ ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بھی بات عمران خان صاحب نے کی تھی۔ 28 مارچ کو بنی گالہ میں میٹنگ طلب کی گئی، یہ انہوں نے اعظم خان صاحب نے کہا، اور پھر 30 مارچ کو کابینہ کی خصوصی میٹنگ میں سائفر کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا۔ میٹنگز میں سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو سائفر کے مندرجات کے بارے میں بتایا۔ آج سیکرٹری خارجہ کا بیان بھی تھا، میں اس پہ بھی آتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر کیا کہا، لیکن اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا اس سے پہلے 161 کا بیان اور پھر حلف کے یعنی بغیر حلف اور 164 کا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے حلف بھی لیا اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے یہ دونوں کے اوپر جو تھے ان کے دستخط موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 61 اور 164 کا جو بیان ہے، 161 اور 164 کا، اس کے اوپر میرے ہی دستخط ہے۔ ریلی میں لہرائے جانے والے پرچے کا علم نہیں ہے، وہ پرچہ بانی پی ٹی آئی نے پڑھا اور کھولا نہیں تھا، میں نہیں جانتا وہ پیپر کیا تھا۔ اب اس جملے کو لے کے ایک پوری کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے وہ پرچہ نہیں پڑھا تھا، یعنی وہ سائفر نہیں پڑھا تھا تو ان کے اوپر کیس ہی نہیں بنتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پرچہ پڑھا تھا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پرچے میں کیا تھا، کوئی نہیں جانتا سوائے عمران خان صاحب کے کہ وہ پرچہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے پڑھا اس سائفر کو اس میں نہیں پڑھا تھا۔ البتہ اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ایک پوری کیمپین ضرور کی، اور پھر آپ نے وہ کیمپین ساری آپ کو پتہ ہے۔ جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کی کاپی دی تو وہ بہت پرجوش ہو گئے تھے، اس کاپی میں ہمارے سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگ کی تفصیلات تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکی حکام سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کیا اور اندرونی عناصر کو اس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔ سائفر کو اس وقت کے آرمی چیف اور اپوزیشن پارٹی کے منتخب حکومت کی تبدیلی کے لیے اکٹھے ہونے پر ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پر عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ سائفر جو ہے یہ ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور پھر انہوں نے اسے مزید پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ یہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور ذاتی اسٹاف جو تھا ان کا اسٹاف، ان کو بھی سائفر تلاش کرنے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ کیسے ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ سائفر کوڈڈ دستاویز ہے، وہ مخصوص الفاظ میں منکشف نہیں کیا جا سکتا۔ میری تجویز پر بنی گالہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی، اس میں شاہ محمود، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب جن کا آج بیان ہوا ہے، انہوں نے شرکت کی، جس میں سائفر ماسٹر کاپی جو ہے اسے پڑھا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سائفر کا معاملہ مارچ کے آخری ہفتے میں وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہوا، جس کے بعد کابینہ نے اس معاملے کو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر متعلقہ ملک کو احتجاجی مراسلے دینے کا بھی فیصلہ ہوا، اور سائفر کاپی ملنے کے بعد میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کہ انہوں نے کہی ہے اعظم خان صاحب نے کہ سائفر کاپی ملنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 سال میں جو ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ مارچ 2023 جو تھا، کیونکہ یہ مارچ 2022 کی بات ہے تو مارچ 2023 کے اندر ان کو یہ سائفر واپس کرنا تھا، مگر وہ انہوں نے سائفر واپس نہیں کیا قانون کے مطابق، جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کافی بار
ملٹری سیکٹری اور دیگر کو کاپی تلاش کرنے کی ہدایت کی اور وہ یہ کام دونوں کر رہے تھے. پھر ان کے خلاف مقدمہ 2023 میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کیا جاتا ہے اور یہ 1923 کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے اندر مختلف سزائیں ہیں. مثلاً یہ کہ اس کے اندر اور جو بھی چیز ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ، کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، اس طرح کی چیز، کوئی کاغذ، دستاویز، اگر وہ کوئی کسی سے وابستہ چیز ہے، اس ایکٹ کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے، بنایا، پکڑا جاتا ہے تو اس کی پھر سزا جو ہے معذرت وہ بھی اس کے اندر لکھی گئی ہے. اور جو اس کے اندر جو اہم تبدیلی بھی ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو بالواسطہ کسی غیر ملکی طاقت کے لیے استعمال کیا ہو، بحری، قومی، فضائی وغیرہ وغیرہ دیگر پاکستان کے وہ ڈاکیارڈ اور ریاست پاکستان کے خفیہ ضابطے سے متعلق کوئی ایسی صورت ہو تو 14 سال تک اس کی قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اسی معاملے میں کسی دوسرے معاملے میں قید کی مدت کے ساتھ ہے جو 2 سال ہے یا جرمانہ یا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ آج جو انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے سہیل محمود صاحب نے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے آج اس معاملے کے اوپر جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو سائفر کی جو معلومات ہیں وہ انہوں نے تصدیق کی ہے اعظم خان صاحب کی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو قلم بند کرنے کے حوالے سے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر بنی گالہ ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے تصدیق کی کہ بنی گالہ میں ان کو بلایا گیا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ بات چیت کی تھی اور بریفنگ بھی دی تھی. اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کی جو بطور سیکرٹری خارجہ جب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے جو کہ شاید سپٹمبر 2022 میں ہوئی ہے، تب تک ان کے پاس سائفر جو ہے وہ موجود نہیں تھا. یہ ان کا اہم سٹیٹمنٹ ہے. اس موقع پر آپ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ سہیل محمود صاحب بہت شریف ہیں اور بہت دیانتدار آدمی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. پھر انہوں نے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر لکھا ہوا فیصلہ جو ہے سامنے لے آئیں. اب دلچسپ بات یہ ہے جو کہ میں بالکل آخر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں کیونکہ میں نے صرف آپ کو رپورٹ کیا ہے یہ معاملہ. پاکستان کے اندر غداری کے معاملات اور جو الزامات ہیں وہ لگتے رہتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب اپنے فیصلے سے منحرف ہو گئے ہیں، تو وہ منحرف نہیں ہوئے ہیں. ایکچولی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سائفر ان کے وہاں رہنے تک ان کو نہیں دیا گیا. ایکچولی انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال تک کی مدت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کاپی رکھ سکتا ہے، وہ انہوں نے 1 سال سے بہت اوپر ہو گیا. اور ایکچولی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس پورے معاملے کو سیاسی الزام اس مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ بالکل شروع میں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے اوپر الزام نہیں ہے کہ وہ کاپی انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی. ان کے اوپر الزام یہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک اپنے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ملکی تشخص کو، سیکیورٹی کو اور خارجہ جو معاملات ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. اور جو 27 مارچ کی ریلی ہے اس میں اس کو لہرا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ کہ یہ ذاتی مفاد تھا جس کے لیے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہ جو گمشدہ کاپی ہے وہ ایک بہت اہم راز ہے، کوڈڈ ایک دستاویز ہے جس کو ڈی کوڈ پرائم منسٹر نے کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے، اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. وہ کاپی تاحال گمشدہ ہے، وہ گم چکی ہے اور وہ موجود نہیں ہے. تو اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ کیس اب چلتا رہے گا. دیکھنا یہی ہے کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اور عمران خان صاحب آج انہوں نے کافی تلخ کلامی کی، جو کہ ظاہر ہے کہ مناسب بات نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ تلخ کلامی بہرحال کی ہے. تو سائفر کیس امپورٹنٹ بھی ہے، مختلف نوعیت کا بھی ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.